الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ آج یہ تیسری تراویح ہم نے ادا کی اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے۔ نماز اسلام میں تمام عبادتوں کی سردار ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے بغیر دوسری نیکیاں قابل قبول نہیں، اس لیے اس کو ایمان کی گواہی کے بعد، شہادتین کے بعد اس کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جو آدمی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے، وہ اپنے ایمان ہونے والے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اور اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی ذات سے جوڑنے کا ایک مضبوط اور واحد ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ نماز سے انسان اپنے رب سے جڑتا ہے، اپنے دین سے جڑا رہتا ہے، اپنے عقیدے سے جڑا رہتا ہے۔ یہ بہت بھاری چیز ہے، بہت افضل عبادت ہے، سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم رمضان المبارک اور اس کے روزوں کے سلسلے میں بیدار ہوتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس مبارک مہینے میں بھی مسلم معاشرے میں اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت، آخرت کی فکر کی طرف ہمارے ذہن منتقل نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر کہ معاشرے سے اسلامی روح جو ہے وہ نکل چکی ہے۔ یہ گویا نزا کے عالم میں جس طرح کسی مریض کے آخری وقت میں اس کی چند علامات سے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اب اس کا یہ آخری وقت بالکل آن پہنچا ہے، یہ کسی وقت بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ایسے ہی رمضان کا مہینہ بھی یہ بتاتا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر ایمان کی ابھی کتنی طاقت موجود ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی معاشرے میں وہی سب کچھ جاری رہتا ہے جو عام دنوں میں ہم حالت دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نزاع کا عالم طاری ہو رہا ہے۔ تبھی الحمدللہ معاشرے میں یہ چیز واقع تو نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں بھی جتنے لوگ مساجد میں موجود ہوتے ہیں اتنی ہی تعداد تقریباً بازاروں میں موجود نظر آتی ہے۔ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، تو ہمیں اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ان بے عمل، بے گمراہ بھائیوں کے لیے ایک تو دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کو بھی اپنے دین و ایمان و عقیدے کی حفاظت کی توفیق اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور دوسرے جہاں تک ہمارے تعلقات کام کرتے ہیں وہاں تک ہمیں دل سوزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کو اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو اس مہینے میں ہم کو اپنی ذات کے لیے خاص طور سے دیکھنے کی چیز ہے اور اپنی ذات کے لیے اس کو جاننے کی چیز ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو کتنا جوڑنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کتنا زیادہ ہمارا تعلق اللہ کی کتاب ہدایت سے جڑ رہا ہے، اور کتنی ہمارے اندر، دیکھو جس طرح سے کھیتی ہوتی ہے، قرآن نے بھی بار بار اس کی مثال پیش کی ہے، اس کا ایک موسم ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے فصل بوئی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے،
تو یہ بھی ایک نیکی کی کھیتی ہے جس میں ہم فصل بو رہے ہیں، بلکہ ہمارے سلف صالحین میں سے کسی کا کہنا ہے کہ رجب کے مہینے میں رجب کا مہینہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اس کو سینچنے اور پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم رمضان کا واقعی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم کو رجب کے مہینے سے اپنے ذہن کو اس طرح منتقل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب یہ مہینہ آئے تو ہم اس کی فصل کو کاٹنے کے قابل ہو سکیں۔ اور ہمارے اسلاف جو تھے سلف صالحین، قرن اول کے مسلمان، خیر القرون کے مسلمان خاص طور سے، وہ اس مہینے کی اسی طرح تیاری کرتے تھے، اس وجہ سے وہ اس مہینے سے بہت فائدہ اٹھاتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت انقلاب برپا ہوتا تھا، ان کے ایمان میں استحکام پیدا ہوتا تھا، ان کے اعمال میں انتہائی قسم کی درستگی پیدا ہو جاتی تھی، ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ ہونا ضروری ہے نا۔ ایک آدمی، ایک کسان جب کھیتی میں محنت کر رہا ہے، وقت پر ہل جوت رہا ہے، زمین کی بوائی کر رہا ہے، گڑائی کر رہا ہے، جھاڑ جھنکاڑ سے کھیتی کو صاف کر رہا ہے، وقت پر پانی دے رہا ہے، تو فصل تو آنا چاہیے نا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم رمضان گزارنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں پھر ویسی ویران ہو جاتی ہیں؟ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہماری مسجدیں ویسی ہی آباد رہتی، مگر بالکل 1% کا بھی کہیں آپ کو اضافہ نظر آتا کیا رمضان گزرے بعد کسی بھی مقام پر، کہ بھئی رمضان میں جتنے نمازی بھی ذوق اور شوق سے شریک ہو رہے تھے اور مساجد جس طرح سے آباد ہو رہی تھی، بلکہ دیکھا جائے تو رمضان میں بھی اتنا نہیں ہوتا، یعنی مسجد جتنی جمعہ کے دن بھرتی ہے کیا عام نمازوں میں بھرتی ہوتی نہیں؟ عام دنوں سے زیادہ کچھ 1-1.5 صف 2 صف بڑھ جاتی ہے، یہ بات اور ہے، لیکن رمضان میں بھی کیا جمعہ کی طرح مساجد آباد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس مہینے کی حقیقت سے بھی، اس کے مقصد سے بھی ابھی بھی غفلت میں مبتلا ہیں، جبکہ یہ روزہ، اس کے احکام، اس کے مسائل، پھر اس کے ساتھ نماز کے احکام اور مسائل، یہ سب اسی لیے بیان کیے گئے کہ ہمارا ذہن اس بات پر مرکوز ہو، ہمارا دل اس چیز کی طرف مائل ہو جس کی طرف اللہ اس کو مائل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ روزے کے اندر کتنے مسائل ہیں۔ ابھی پہلے دن ہم نے روزے کے اجر و ثواب اور فضیلت پر احادیث کی روشنی میں گفتگو سنی۔ کل ہمارے سامنے وہ چیزیں آئیں جو روزے کے اجر کو خراب کرنے والی ہیں یا روزے کو خراب کرنے والی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اپنے کسی بھی بندے اور بندی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس لیے اللہ نے جہاں فرض احکام کو سختی کے ساتھ نافذ کیا ہے، وہیں اس میں اپنے بندوں کی فطری اور جسمانی اور نظام کائنات کے تحت ان کے اندر جو کمزوری ہو سکتی ہے یا جو عذر ان کو لاحق ہو سکتے ہیں، اس کے پیش نظر احکام میں تبدیلی کر دی اللہ تعالیٰ نے، حکم کو آسان سے آسان بنا دیا، مگر تاکید کیا ہے کہ تمہاری کمزوری، تمہاری مجبوری، تمہاری معذوری کی وجہ سے ہم احکام میں تو نرمی کریں گے لیکن حکم معاف نہیں ہوگا۔ نماز کے اندر جو چیزیں لازمی ہیں وہ تمہیں کرنی ہوں گی، نماز لازمی پڑھنی ہوگی، لیکن نماز کو پورا کرنے میں جو چیزیں لازمی ہیں اگر ان کی پورا کرنے میں تم کسی بشری کمزوری کے سے کبھی مجبور ہو جاؤ، معذور ہو جاؤ، اللہ نے اس کو بدل دیا ہوا ہے، مگر نماز معاف نہیں، نماز معاف نہیں ہے، فرض و روزہ معاف نہیں ہے، البتہ انسانی کمزوری اور فطری معذوریوں کی وجہ سے اس کو رمضان میں کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دینے کی اجازت ہے، مگر گنتی پورے کرنے کی شرط لازمی ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔
تم کو گنتی تو پوری کرنی ہے، جتنے روزے ہوں گے رمضان کے وہ روزے پورے کرنے ہیں۔ اب اس میں سے پہلی رخصت جو دی گئی ہے وہ ہے سفر میں رخصت۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جہاد کرتے، کچھ لوگ روزہ رکھتے کچھ نہ رکھتے، یعنی اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کچھ لوگ روزے سے ہوتے تھے کچھ نہیں ہوتے تھے، تو روزہ رکھنے والے اعتراض نہ کرتے روزہ نہ رکھنے والوں پر، اور غیر روزہ دار اعتراض نہ کرتے روزہ رکھنے والوں پر۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو سفر میں رخصت دی ہے کہ اگر روزہ رکھ کر سفر کرنا مشکل یا دشوار ہوتا ہو تو پھر اجازت ہے کہ روزہ آدمی چھوڑ دے اور اس روزے کی گنتی بعد کے دنوں میں پوری کرے۔ لیکن جیسا کہ علماء نے صراحت کی ہے کہ اس میں دونوں چیزوں کی گنجائش ہے، یعنی آدمی کی اپنی استطاعت اور طاقت پر منحصر ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر سفر کرنے میں اپنے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف اور دشواری محسوس نہیں کرتا تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی رخصت سے اور اپنی تکلیف کی وجہ سے سفر میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ناقابل اعتراض ہے۔ اب یہ صحابہ اکرام تھے، ان کی شان کیا ہے، کیسی بات ارشاد فرما رہے ہیں صحابی، حدیث کیسی روایت کی گئی ہے۔ دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کی روایت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں بھی سفر میں ہوتے تھے تو ہم میں سے کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے کچھ نہیں رکھتے تھے، مگر روزہ رکھنے والے نہیں رکھنے والوں پر اعتراض نہیں کرتے تھے، اور رکھنے والے نہیں رکھنے والوں پر، نہیں رکھنے والے رکھنے والوں پر، کیونکہ بھئی دونوں اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں انسان کو اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ وہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی سورہ محمد کی، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال باطل مت کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران وہ تہجد کے لیے اٹھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی جگا دیا، اور دوسرے کچھ لوگ بھی جو اس کے اللہ کے فضل سے عادی ہوں گے وہ بھی اٹھے، انہوں نے نماز پڑھی، اور کچھ لوگ سوئے رہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نے کہا کہ ابا جان یہ لوگ کیسے برے ہیں، سوئے پڑے ہیں نماز۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا اس بات سے تو بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے اور یہ بات تمہارے منہ سے نہ نکلتی۔ یعنی یہ تو آدمی کے اختیار کی چیز ہے، اگر تم کو اللہ نے توفیق دی ہے، تم اٹھے، تم نے اللہ کی عبادت کی، تو جو سوئے ہوئے ہیں ان پر تو ہاں تم ان پر اعتراض اگر کرتے فجر کے بارے میں تو وہ درست ہوتا، کیونکہ وہ فرض ہے۔ صحابہ کرام نے دین کو، دین کے احکام کو اس کے مقصد کے ساتھ، اب چونکہ ان کا اسلامی شعور ہی تھا نا، انہوں نے عقل و فکر کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، اس لیے ان میں یہ چیزیں پیدا ہی نہیں ہوئی، اور وہ بالکل اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پر ٹھیک ٹھیک چلتے رہے ہر معاملے میں۔ نہ انہوں نے شریعت کی رخصت کو بہانہ بنا کر دین کے احکام سے راہ فرار اختیار کی، اور نہ انہوں نے دین کے نام پر بلا وجہ سختی اور تشدد کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے دین آسان رہا ان کے لیے بھی، دوسروں کے لیے۔ آج جو صورتحال اس ملت کی ہے وہ بڑی بھیانک ہے اس معاملے میں۔ بس کسی پر بھی فتویٰ داغ دینا، کسی پر بھی فوراً اعتراض کر دینا۔ اچھا کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی 29 دن فجر میں نہیں آتا، 30ویں دن آیا مہینے کے،
اور اس دن اتفاق سے روز آنے والا نہیں آیا، یہاں سے نکل کر شام تک اس کی ڈیوٹی یہی ہے، ارے فجر میں نہیں تھے انہوں، یہ 29 دن سے نہیں ہے، یہ 29 دن سے فجر میں نہیں ہے، اور 29 دن سے جو اللہ کا بندہ فجر میں حاضر رہ رہا تھا اس دن اتفاق سے وہ نہیں آیا، اور اس کو اس سے کچھ تو بھی ہے، اس نے دیکھ لیا اب صبح سے شام تک اس کی ڈیوٹی یہی ہے، جہاں جس کو مل رہا وہ یہی بات کر رہا، ارے وہ فجر میں نہیں تھے انہوں۔ ایسے شخص کا دین ایمان اللہ کے ہاں تو کوئی قیمت ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ حدیث ہمیں سبق دے رہی ہے، تشریح بھی دیکھ لیجیے اس کی مختصر۔ مسافر کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، جو شخص بآسانی سفر میں روزہ رکھ سکے تو اس کے لیے سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے، اور جسے زحمت ہو اس کے لیے نہ رکھنا افضل ہے۔ دیکھو دونوں کام افضل ہیں، جس کے لیے سفر میں روزہ رکھنے میں کوئی دقت دشواری پریشانی نہیں اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، اور جس کے لیے سفر میں دشواری ہوتی ہو پریشانی ہوتی ہو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہو اس کے لیے نہ رکھنا افضل ہے۔ کسی کو کسی پر اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے، یہی حضرات صحابہ کی رائے ہے اور اسی پر ان کا عمل تھا۔ اب اور دوسری چیز جو روزے کے سلسلے میں ہم کو بتائی گئی ہے، یعنی دین کا صحیح تصور، عبادت کیا ہے، تقویٰ کس چیز کا نام ہے۔ تقویٰ وہ نہیں جو ہم اپنے طور پر سمجھ لیں یا جس کے ذریعے جس عمل کے ذریعے اس کا اظہار کر کے ریاکاری کا ثبوت دے دیں، یہ تو سارے معاملے دین کو، ایمان کو، عقیدے کو، عمل کے اجر کو چوپٹ کرنے والے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں، نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں، وہیں پر رہیں جہاں اللہ رکھنا چاہتا ہے، اتنا ہی کریں جتنا اللہ کروانا چاہتا ہے، اور ان معاملات میں جن میں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہوا ہے ہم اپنی مرضی اور اپنے اختیار کے مالک ہیں۔ ذکر اللہ کا کثرت سے کرو، اس کی تاکید ہے، فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب اس میں کیا ہے، اعتدال نہیں رہا۔ کچھ لوگ ہو گئے جو بس فرض کی ادائیگی کر کے بھاگ لیتے ہیں ایسے ہی، تو بس ہوگا کام ختم ہو گیا۔ ارے یہ بھی تو دیکھو کہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ذکر کی کثرت کا قرآن مجید میں کتنی بار ذکر آیا ہے۔ کثرت سے ذکر کرو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ ابھی کثرت سے ذکر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کا مجموعی عمل ہمارے سامنے ہے کہ وہ لوگ کس طرح اس کثرت ذکر پر عمل پیرا ہوتے۔ تو یہ نہیں کہ بس آدمی نے فرض نماز 4 فرض ادا کی اور چلتا بنا، آج کل یہ ایک فیشن جیسی چیز بن گئی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے۔ کسی کو نفل کے معاملے میں اگر متون کرنا غلط ہے تو کسی کو فرض کو ہی سب کچھ سمجھ کے نفل سے، مستحبات سے، سنتوں سے غفلت برتنا، یہ اس سے بھی برا کام ہے۔ اور جو آدمی سنت سے غفلت برتتا ہے نا، ایک دن پھر اس کا وہ آتا ہے کہ وہ فرض سے بھی غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سنتوں کی حفاظت کی تاکید کی گئی، باب باندھا ہے محدثین نے باقاعدہ کتابوں میں سنت کی حفاظت کا بیان۔ یہ کیوں؟ اور کتنی فضیلتیں آئی ہیں اس کی بھی، بعض سنتیں کتنی فضیلت والی ہیں۔ فجر کی 2 سنتوں کو تو سفر میں بھی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، ان کو سفر میں بھی پڑھنا ہے، جبکہ فرض کو گھٹا دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے احکام میں اپنی عقل سے زیادہ جو حکم، اور خصوصاً عبادات کے معاملے میں تو کسی اجتہاد اور اس کی گنجائش نہیں، جو ہے واضح کر دیا گیا ہے، ہم کو اسی پر مطمئن رہنا چاہیے۔ اب یہ ایک حدیث آ رہی ہے مختصر سی روزے کے تعلق سے، سحری کی تاکید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، رواه البخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ دیکھو احکام، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو کیا ہے معلوم ہے، یہ اہل کتاب کا معمول رہا ہے، اکثر وہ بغیر سحری کے روزہ رکھنے کو بہت بڑے تقوی کی چیز سمجھتے تھے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ہر معاملے میں ان یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. خالف الیہود، خاص طور سے یہود کی مخالفت کا تو حکم دیا گیا. یہ جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تم جوتے پہن کے نماز پڑھو. اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو کہا فخلعنا علیک، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دے. تو اس بنیاد پر وہ لوگ عبادات میں اس چیز کا استعمال ممنوع سمجھتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کی مخالفت کرو. اگر تمہارا جوتا پاک ہے اور نہ رکوع سجدے میں مڑنے میں وہ کسی قسم کی دشواری نہیں پیش آتی تو تم جوتا پہن کے نماز پڑھو. اب اس پہ دھیان نہیں دیے. دھیان کہاں دیے مسلمانوں کے قوالوں نے کہ نبی کو عرش پہ بلائے تو نبی جوتے اتارنے لگے تو اللہ نے بولا نہیں، وہ موسیٰ تھے، تم محمد مصطفیٰ ہو، جوتیاں مت اتارو اے محمد، چلے آؤ، نالین تیرے نالین تیرے. بس ڈھول بجا، کانچ بجا، مسلمان ہو گئے گنگ. یہاں حکم کدھر سے کدھر ہے، کس مقصد کے لیے، کہاں پہنچا ہے اس کو. یہ بات صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ کو جوتیاں اتارنے کا حکم دیا گیا تھا، قرآن بیان کر رہا ہے. مگر جب محمد الرسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم ان کی مخالفت کرو تو مت اتارو جوتیاں اگر اس میں دشواری نہ ہو. ہاں البتہ مساجد وغیرہ ہے، پکا فرش ہے، صفائی سے جان نمازیں بچھی ہوئی ہیں، ان پر جوتا مت لاؤ. لیکن کہیں کھیت میں آدمی پڑھ رہا ہے، میدان میں پڑھ رہا ہے تو لوگ نماز جنازہ میں بھی اتار دیتے اور عقل مند اتنے اتار کے اس پہ کھڑے ہو جاتے. ابے بیوقوف، پاؤں میں رہی تو کیا، تو اس کے اوپر رہا تو کیا. اور ایک عجیب تو دین کا جو تصور دیا گیا ہے نا، اس نے بہت خرابی پیدا کی. اس سے ہمارا معاملہ بہت بگڑا ہے. تو سحری کی ایک تو یہ بات. دوسری یہ کہ بہت سے لوگ کبھی کبھی سحری کے بہانے روزہ چھوڑ دیتے. آنکھ نہیں کھلی، سحری نہیں ہوئی تھی، ہم نے سنے کہ بغیر سحری کے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اب تم نے تو سنے بہت کچھ بھی ہے، اور کچھ نہیں تو سن لیے کہ سحری میں انڈا نہیں کھانا، بولے مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ تو بولے اس میں ہڈی نہیں ہوتی. تو تیرے منہ کی زبان میں بھی ہڈی نہیں، اس کو مہینہ بھر کے لیے اس کو نکال، پلاسٹک کی لگا، رمضان میں سحری اس سے کھا. عجیب بے عقلی کی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے. کوئی سحری نہیں کھانے کو روزہ چھوڑ دے رہا ہے کہ سحری نہیں ہوئی، آنکھ نہیں کھلی. ارے اللہ کے بندو، سحری کھانے کا حکم ہے. اگر کسی وجہ سے کسی دن آنکھ نہ کھلے تو بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے. وہ منع کب ہے؟ جب کوئی آدمی مستقل بغیر سحری کھائے روزہ رکھ رہا اور اس کو تقویٰ سمجھ رہا یا زیادہ ثواب کا کام سمجھ رہا، تو یہ نبی کی مخالفت ہے بھی. کیونکہ یہ حکم دیکھو بخاری شریف کا، کھاؤ بول رہا، تسحروا، سحری کرو، اس میں برکت ہے. ابھی برکت کا مفہوم بھی ہمارے پاس الگ ہو گیا ہوا ہے. وہی جو بیان ہوتا ہے عام طور سے کہ رمضان میں مومن کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سحری میں برکت کیسی ہے؟ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو نہ پیٹ بھر سحری نصیب ہوتی تھی، نہ پیٹ بھر افطار نصیب ہوتا تھا، مگر انہوں نے 1 کھجور 2 کھجور کی سحری پر اللہ کے راستے میں جنگ تک کی ہے. یہ برکت. اور ہم اس کا تجربہ آج کر سکتے کہ اگر سحری کے نام پر آدمی 1 کھجور 2 کھجور کھا کر آدھا گلاس 1 گلاس پانی ہی پی لے تو یہ 2 کھجور اور یہ 1 گلاس پانی بندے کو اس سحری میں ایسی برکت رکھی اللہ نے، دن بھر کے لیے کافی ہے. عام دنوں میں خالی ایسا کر کے دیکھو بغیر روزہ رکھے چل پاتے کیا؟ مگر یہ اللہ کی عجیب شان ہے، یہ رمضان کی عجیب برکت ہے، یہ قرآن مجید کا عجیب فیضان ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عجیب روشنی ہے کہ انسان تھوڑا سا کھانا کھا کر دن بھر اپنے اندر توانائی محسوس کرتا ہے، اتنا کمزور اور بے قوت نہیں ہوتا. جبکہ عام دنوں میں تم کر کے دیکھو ایسا. عام دنوں میں صبح اٹھنے کے بعد فجر پڑھ کے خالی 1 گلاس پانی پیو، 1-2 کھجور کھاؤ یا ناشتہ بھی کر لو،
پھر دن بھر کچھ مت کھاؤ اور جو کام کرنے کے وہ کرو، دیکھو دوپہر تک حالت کیا ہوتی ہے۔ مگر روزے میں انسان قوت فراہم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روزے سے وہ طاقت فراہم کر دیتا ہے، وہ کر لیتا ہے اپنا کام۔ یہ ہے برکت کہ تھوڑی سی غذا اس سحری میں وہ طاقت پہنچا دیتی ہے جسم کو جو عام دنوں میں زیادہ اور بہتر غذا بھی نہیں پہنچا پاتی۔ یہ برکت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ سحری کھا کر روزہ رکھو گے تو دن آسانی سے کٹے گا، خدا کی عبادت اور دوسرے کاموں میں کمزوری اور سستی راہ نہ پائے گی۔ سحری نہ کھاؤ گے تو سستی اور کمزوری آئے گی، عبادت میں جی نہ لگے گا، اور یہ بڑی بے برکتی کی بات ہوگی۔ اب ہمارے حالت ایسی ہو گئی کہ ہم اتنی سحری کھا جاتے کہ ہم کو عبادت کرنا مشکل ہو جاتا، عبادت مشکل ہو جاتی ہے، نیند دباتی ہے، وہیں کھا کے وہیں پڑ جاتا، اٹھا کے تھک جاتے لوگ، ارے جا نماز پڑھ لے رہے، جماعت کا ٹائم ہوگا، ہاں بعد میں پڑھ لوں گا، ہم اتنی کھا جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کیسی برکت رکھی ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں سحری سے مدد لو۔ اسی مضمون کی ایک حدیث امام نسائی نے روایت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، یہ برکت صرف تم کو اللہ نے دی ہے، تو سحری کھانا نہ چھوڑنا۔ یہود سحری نہیں کھاتے تھے اور آج بھی نہیں کھاتے، یہ وہ بدعت ہے جو ان کے عالموں نے ایجاد کی تھی، یہودیوں کے، اسی لیے آپ نے یہ حکم دیے باقاعدہ کہ تسحروا، تم سحری کرو، چاہے کھجور ایک کھجور کھانے یا 2 گھٹ پانی پینے پر کیوں نہیں منحصر ہوتی، مگر کرو۔ آنکھ کھل گئی، وقت نہیں اب کچھ کھانے کا، اذان ہو رہی ہے، مگر اذان وہ جو سحری کا وقت ختم ہوتی ہی ہوتی ہے۔ وہ جو بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے 20-25 منٹ نکالے تھے نا درباری علماء نے، وہ نہیں، سحری کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا، 20-20 22-22 منٹ کی گنجائش نہیں رہتی، اس میں 2-4 منٹ کی گنجائش رہتی ہے۔ یہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو، تم بلال کی آواز سن کر اپنا پیالہ منہ سے نہ ہٹاؤ بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لو، کیونکہ ایک اذان ہوتی تھی جو سحری کے خاتمے کے اعلان کے لیے ہوتی تھی، اس کے بعد دوسری اذان فوراً ہوتی تھی، وہ فجر کی اذان ہوتی تھی، وہ دوسرا مؤذن دیتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے امت کے لیے آسانی فراہم کی ہے۔ سحری میں تاخیر کو مستحب سمجھا گیا، افطار میں جلدی کو بھلائی کا ذریعہ بنایا گیا کہ یہ امت بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی۔ اور سحری میں تاخیر، بہت سے بیچارے ہمارے افراد وہ رہتے رات کو 2 بجے ہی کھانا شروع کر دیتے، کھا کے جب ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک پھر کبھی چائے پیتے رہتے تو کہیں بیڑیاں پھونکتے رہتے تو کہیں مٹیل کھاتے رہتے، چلتے رہتا، پھر اذان ہوئی تو پھر اس کے بعد پانی پینے پڑتے ہیں، ارے اذان اللہ پانی پی لیتا ہوں۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے، سحری آخر وقت میں کرنا چاہیے، جب 10-15-20 منٹ باقی بچے ہوں اس وقت آدمی سحری کرے، اطمینان سے پانی پی لے۔ اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے، اذان ہونے تک بھی گنجائش باقی رہتی ہے، اس میں یہ شک میں نہیں پڑنا کہ ارے اذان ہو گئی، وہ اذان ہونے تک میں پانی پی لیا، میرا روزہ ہوا کہ بالکل ہو جاتا۔ ہاں جی، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، روز تھوڑی نہ ہوتا ہے، غفلت ہو گئی انسان کی۔ اللہ نے اپنے نبی رحمت کے ذریعے ان بدعتوں اور ناروا اور نامعقول پابندیوں سے امت کو آزاد کیا اور بہت سی آسانیوں سے نوازا، انہی میں سے سحری بھی ہے۔ نبی رحمت پر درود و سلام، لاکھوں درود کروڑوں سلام اس نبی رحمت پر جن کی وساطت سے اللہ نے ہم کو یہود و نصارہ کی تمام بدعات اور خرافات سے بوجھل دین کے بجائے انتہائی صاف ستھرا فطرت کے مطابق اور آسان دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور اسی لیے سحری کی جہاں یہ ہے وہیں افطار کے بارے میں ہدایت یہ ہے۔ عن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، رواه البخاری۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ لوگ یعنی مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ یہ بھی یہودیوں کی بدعت تھی، وہ جتنی دیر سے افطار جو کرتا تھا اس کو اتنا بڑا متقی سمجھتے تھے۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنا ان کے یہاں تقوی کی نشانی تھی، وہ ایک بدعت۔ اور افطار میں دیر کرنا
خوب اندھیرا ہوئے تک کہ صبر کرنا، اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت تقوی کی چیز ہے۔ مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ یہودی بدعت میں ایک بدعت یہ بھی تھی کہ روزہ افطار کرنے میں بہت تاخیر کرتے تھے، ستارے چھٹک جانے کے بعد روزہ کھولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہود کی بدعت سے بچانے کے لیے امت کو یہ ہدایت دی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ دین کا کوئی بھی حکم ہو، چھوٹا یا بڑا، اور کوئی بھی عبادت ہو، اس کو ویسے ہی انجام دینے میں بھلائی بھی ہے، خیر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور نجات بھی ہے۔ اگر اس میں ہم اپنی جی سے کچھ اپنی پسند ناپسند کے مطابق کمی بیشی کریں گے تو یہود و نصارہ والا حال ہو جائے گا، جس سے اللہ ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على النبي وعلى آله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔